دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم
وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سلامیس محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد استنی خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستوں، آج 29 نومبر اٹھا دو، اس کو ہٹا دو، کھلے ہوئے کنال. میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا. بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 29 نومبر 1999 ہم یہاں ٹھٹھا سندھ پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں جسمانی طور پر گزشتہ کئی روز سے علیم ہوں اور مجھے میرے ڈاکٹروں اور معالجین کی طرف سے گفتگو کی یا سفر کی اجازت نہیں. لیکن میں اپنے معالج اور ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا بحمد اللہ تعالی، اور اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ وہ مؤخر ہوگی ڈاکٹروں کی کوشش سے اور نہ وہ مقدم ہوگی بدخواہوں کی بد دعا سے. میرا دشمن وقت سے پہلے مجھے مار نہیں سکتا اور میرا کوئی سچا دوست وقت کے بعد مجھے زندہ نہیں رکھ سکتا. میں
بہت ہی اصرار اور تقاضوں کے بعد میرا خیال ہے کہ 2 سال کے وقفے کے بعد حاضر ہوا. مختصر سی گفتگو کروں گا. اور میری گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی ابھی سعادت حاصل کی. رب العزت کا ارشاد ہے قل یا ایھا الناس، میرے محبوب پوری انسانیت سے کہہ دو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دل نشین نصیحت آئی ہے. وہ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، روشنی کا مینار بھی ہے، اور تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہے. اور اہل نظر کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ کی رحمت کا پیام ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کو تمہاری تمام بیماریوں کا علاج بنایا ہے. اور اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا پیغام بن کے آیا ہے. ہاں، ظالم اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ظالم اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ارباب لغت نے ظلم کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محل. ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مصرف کے خلاف استعمال کیا جائے. ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے حقیقی مصرف کے خلاف استعمال کیا جائے. گلاس ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی کا پائپ پانی بہ رہا ہے، مجھے پیاس لگی ہے. اگر میں گلاس اس طرح کر کے کھڑا ہو جاؤں تو مجھے پانی ملے گا، میری پیاس بجھے گی. آپ اتنے بے زبان ہوتے تو نہیں تھے، آج کیوں ہو گئے؟ خیریت تو ہے؟ نواز شریف اللہ کی گرفت میں آیا ہے، آپ تو نہیں آئے، آپ کیوں بجے بیٹھے ہیں؟
زندہ ہو کے بیٹھیے ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. میں میری دل سے باتیں نہیں کرنا. یہ مصنوعی زندگی بھی نہیں چاہتا ہوں, حقیقی زندگی, نعروں سے نہیں, انجیکشن نہ لگائیے ان کو, آرٹیفیشل نہیں, ایکچوئل لائف. دیانتاً قرآن سناؤں گا. اگر میں دیانتاً آپ کو قرآن نہ سناؤں تو حشر میں میرا گریبان ہوگا اور میرے رب کا ہاتھ ہوگا. لیکن تم سننے کے لیے بھی خود کو تیار کر کے بیٹھو. مجھے اس طرح کا چہرہ نہ دکھاؤ جیسے مرے ہوئے ہوتے ہیں. میں اگر یہ گلاس کر کے کھڑا ہو جاؤں تو یہ بھر جائے گا, میری پیاس بجھے گی. یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم. ولا یزید الظالمین الا خسارا. ایسا کرنے والے تو محروم ہی رہیں گے. پیاس کس کی بجھے گی بھائی؟ پیاس اس کی بجھے گی جس کی طلب صحیح ہو, جس کا ظرف صحیح ہو, سیدھا ہو, اس سے پیاس ہوگی. انہوں نے قرآن سے پیار کیا, انہوں نے قرآن سے دوستی کی اور قرآن سے وابستہ ہو گئے. قرآن نے ان کو تنکے سے شہتیر بنا دیا اور قرآن نے انہیں حیوان سے انسان بنا دیا. وہ جاہل تھے, قرآن نے انہیں عالم بنا دیا. وہ شقی تھے, قرآن نے انہیں سعید بنا دیا. وہ بکریوں کے چرواہے تھے, قرآن نے انہیں تخت و تاج کا وارث بنا دیا. وہ فرش نشین تھے, قرآن نے انہیں عرش نشین بنا دیا. وہ زمانہ بھر میں کمزور تھے, قرآن نے انہیں زمانے بھر کا طاقتور بنا دیا. قرآن کی تاثیر آج بھی وہی ہے. قرآن وہی ہے کھٹا والو, ہم وہ نہیں. قرآن اسی طرح دل میں اترتا ہے اور زندگی بدلتا ہے. یہ صحیح رکھیے, آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ صحیح رکھیے. میرا ایک تجربہ ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں, سناتا رہتا ہوں, ہر جگہ سناتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. اس میں ایک سبق ہے, اس میں ایک میسج ہے. آئی وانٹ, میں چاہتا ہوں کہ وہ میسج ہر بندے تک میں پہنچاؤں. آج ہم ایک آبادی سے گزرے, ٹھٹھ آ رہے تھے, ہماری گاڑی گزری ایک آبادی سے. وہاں جو آوازیں میں نے سنی, میں نے اپنے عزیزوں سے کہا, میں 13 مرتبہ ہندوستان گیا ہوں تقسیم کے بعد, میں نے 13 وزٹ کیے ہیں. یہ میرے سامنے ہے قرآن کریم. ہندو کی کسی آبادی سے گزرتے ہوئے میں نے گانوں کی اتنی آوازیں نہیں سنی جتنی مسلمان آبادی سے گزرتے ہوئے میں نے سنی ہے. اب بھی اللہ پہ ناراض بیٹھے ہو کہ وہ بارش کیوں نہیں برساتا؟ اب بھی اللہ پر ناراض ہو کہ وہ ہماری بگڑی کیوں نہیں بناتا؟ تمہارا کیا تعلق ہے اللہ سے؟ تم نے کتنی بات مانی ہے اپنے رب کی؟ تمہاری دوستی تو طوائف کی آواز کے بغیر تمہیں سکون نہیں ملتا. میری یہ قوم گانے سن کر جھومتی ہے, قوالیاں سن کر جھومتی ہے اور قرآن سن کر اونگتی ہے. ہاں, میں قرآن پڑھوں ان کو نیند آنے لگے گی اور ادھر کوئی گانا لگے بیدار ہو جائے, جیسے خاندانی تعلق ہو اس سے. اور اللہ پہ ناراض ہو, وہ ہماری مانتا کیوں نہیں؟
میں ہیتھرو ایئرپورٹ سے لندن سے سان فرانسسکو جا رہا تھا. میرے جہاز میں 450 سے زیادہ مسافر تھے. بڑا جہاز تھا 747 جو آج دنیا میں بڑا جہاز ہے. 450 مسافروں میں اکیلا مسافر اس لباس میں تھا. میں نے یہی بیان کرنا ہے مولوی صاحب, مجھے اور کچھ نہیں آتا. میرے پاس یہی ہے اور میں نے ہر جگہ یہ بیان کرنا ہے. آپ کو رونا آئے یا ہنسنا آئے, میں یہی لیے پھرتا ہوں, کیا کروں. اس لباس میں 450 مسافروں کے درمیان میں اکیلا, باقی سارے کالے گورے مغربی لباس میں. تو انہوں نے مجھے بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں نا جی, اگر یہاں کوئی مغربی لباس میں گورا آ جائے تو ہم غور سے دیکھیں گے. اب جو میں ان 400 سے زیادہ لوگوں میں اس لباس کا آدمی آ گیا تو انہوں نے مجھے بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا. بعض لوگ تو اٹھ کر میرے پاس آ کے کھڑے ہوتے تھے اور نگاہوں سے میرا ایکس رے کرتے تھے. یہ اینٹیک کہاں سے آ گئی, یا سارے قدیمہ کہاں سے نکل آیا. محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے مبلغین جب پہلی مرتبہ فرانس گئے, تبلیغی دوست جب پہلی مرتبہ فرانس گئے 1973 میں پہلی جماعت جب فرانس گئی تو فرانس کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے جیل لے جانے کے بجائے ہسپتال لے گئے. ہسپتال لے جا کر 3 ڈاکٹروں کا ایک انہوں نے پینل بنایا. ڈاکٹروں سے کہا ان کا چیک اپ کرو کہ ذہنی طور پر یہ سیٹ ہیں یا اپ سیٹ ہیں. شیو بڑا ہوا ہے, لباس ڈھیلا ڈھالا ہے, یہ کیا ہے, ان کو چیک کرو. ڈاکٹروں نے چیک کیا, 1 ہفتے تک چیک کرتے رہے. بلڈ چیک کیا, ہارٹ چیک کیا, یوریا چیک کیا, ٹمپریچر چیک کیا, ایوری تھنگ چیک. 1 ہفتے کے بعد رپورٹ دی کہ یہ صرف سیٹ نہیں ہے, ہم سے بھی سیٹ ہے. ہم اتنے صحت مند نہیں ہیں جتنے یہ صحت مند ہیں. اور 3 میں سے 2 ڈاکٹروں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہمارا بگننگ پوائنٹ تھا فرانس میں. آج اللہ کے کرم سے اسلام سرکاری طور پر فرانس کا دوسرا بڑا مذہب ہے. سرکاری طور پر کہہ رہا ہوں, عبد المجید ندیم کا تجزیہ نہیں. سرکاری رپورٹ میں اسلام کو فرانس نے دوسرا بڑا مذہب تسلیم کیا ہے. اور وہ جو متغاں مر گیا, پریزیڈنٹ ان کا صدر متغاں, اس نے کہا تھا کہ ول بی آفٹر سم ٹائم متغاں ول بی محمد متغاں. ہو سکتا ہے کہ یہ متغاں جو ہے کچھ دیر کے بعد محمد متغاں بن جائے. پیرس جو پوری دنیا میں فحاشی تقسیم کرتا ہے, آج اس پیرس میں 200 سے زیادہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. 200 سے زیادہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. تو مجھے انہوں نے بڑے غور سے دیکھا. جہاز ہمارا اڑ گیا. جہاز کا ایک آدمی, عملے کا ایک آدمی میرے پاس آفٹر ٹیک آف وہ میرے پاس آیا. کہنے لگا کہ ہمارا جو جہاز کو چلا رہا ہے, کیپٹن ہے, پائلٹ ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اگر آپ محسوس نہ کریں تو کاکپٹ میں چلیں. میں نے کہا میں کیوں محسوس کروں گا بھائی, میں اسی مشن پہ جا رہا ہوں. سان فرانسسکو جا کے بھی میں نے یہی کام کرنا ہے. میں نے کوئی تعویذ گنڈا بیچنا ہے.
میں یہی کام کرنے جا رہا ہوں، چلو۔ وہ مجھے لے گیا کاکپٹ میں، یہ سینئر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ جونیئر بیٹھا تھا، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ہائے کہا، یہ ان کا سلام ہے، پہلے ہیلو ہیلو ہوتا تھا، اب ہائے۔ میں نے کہا وعلیکم ہائے، اور کیا کہتا؟ یو آر فرام انڈیا؟ میں نے کہا نو آئی ایم فرام پاکستان۔ یو آر مسلم؟ تو یس آئی ایم مسلم۔ اینڈ یو؟ میں نے اس سے پوچھا تم کیا ہو؟ اس نے کہا میں صرف آدمی ہوں، کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا اللہ گاڈ؟ اس نے کہا آئی ڈونٹ بلیو گاڈ، میں اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ میں نے کہا اللہ کو بھی نہیں مانتے ہو تو آئے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا بس بائی چانس، بائی نیچر، جیسے بارش ہوتی ہے پودے اگتے ہیں، ہم بھی اگ پڑے۔ سندھ کے دوستوں، باتیں تو اس کی اجنبی تھیں لیکن انداز اس کا مجھے بہت اچھا لگا کہ اس نے منافقت نہیں کی، ٹھیک ٹھیک کہہ دیا کہ میں کسی مذہب پہ بلیو نہیں کرتا ہوں اور میں کچھ نہیں مانتا ہوں۔ بس میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے بات کروں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ تو بائی چانس نہیں آیا، بائی چوائس آیا ہے۔ آغاز کار سے پہلے میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کے دماغ تک بات پہنچانا میرے بس میں ہے، اس کے دل تک تو نے پہنچانی ہے۔ کہ دل کس کے قبضے میں ہے؟ ہاں، دل اللہ ہی کے قبضے میں۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک بات آپ کے ضمیر کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، اگر دل اللہ کے قبضے میں نہ ہوتے، بندے کے قبضے میں ہوتے نا، تو پھر یہ قبضہ وہ اپنے محبوب کو دیتا، یہ اختیار اپنے محبوب کو دیتا، رحمت للعالمین کو دیتا، اور رحمت للعالمین کوئی ایک بھی انسان گمراہ نہ رہنے دیتے، ہر دل کو بدل ڈالتے اور ساری کائنات کو جنت میں پہنچا دیتے۔ میرا تو یہی بلیو ہے، میرا تو یہی ایمان ہے، لیکن دنیاوی نقطۂ نظر سے رحمت عالم بے چین تھے ایک شخص کے متعلق کہ اسے ہدایت مل جائے، وہ مانتا نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے قرار دیکھا تو فرمایا لا تہدی من احببت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب، دلوں کو بدلنا تیرے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت کے فیصلے فرش پہ نہیں عرش پہ ہوتے ہیں۔ میں جسے پسند کروں گا ہدایت کے لیے چن لوں گا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ میری بات میرے بندوں تک پہنچاتے جائیں۔ اللہ کی نظر کرم ہو جائے، فتح والو، اللہ کی نظر کرم ہو جائے تو دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت بھی دل میں اتر جاتی ہے۔ اللہ کی نظر کرم ہو جائے تو دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت بھی دل میں اتر جاتی ہے، اور اس کی نظر کرم نہ ہو تو نبی کی دعوت بھی اوپر اوپر سے گزرتی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے دلائل اچھی چیز ہیں، میں بھی مانتا ہوں دلائل اچھی چیز ہیں، لیکن ہدایت دلائل سے نہیں ملتی، مقدر سے ملتی ہے۔ ہدایت مقدر سے ملتی ہے، اس کی نظر کرم سے ملتی ہے۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں بادشاہ کیسے ہوتے ہیں؟ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں، نفس کے بیمار، نفس کے مریض، جو نفس کہے وہی کرنا ہے۔
سونے کے لیے بیڈ روم گیا، خوابگاہ میں گیا تو دیکھا بیڈ روم پر تو کنیز سوئی ہوئی ہے. کنیز سمجھتے ہیں آپ؟ کیا کہوں سندھی میں اسے؟ باندھی. جزاک اللہ خیر. باندھی ستی پئی ہے سائیں. بانی ستی پئی ہے سائیں دے بستر تے. سائیں تے غضبناک. ایڈی جرت کہ میاں صاحب دے بستر تے آج کل میاں صاحب کو مچھر کاٹ رہے ہیں. میں نے آج کراچی میں کہا میاں صاحب کو لانڈی جیل سے اٹھا کے نا تھٹھے بھیج دو، وہاں مچھر اور زیادہ محبت کرتے ہیں. خیر بانی ستی پئی. صورتحال یہ ہوئی دوستو کہ بانی بیچاری جو بستر بچھایا تو بستر دی نرمی ڈٹھی، دل آخیا ذرا سم کے تو دیکھ کیڑا پرسکون ہے. انسان تو انسان ہے سی، مانو تو مانو ہے، امیر ہوئے یا غریب مانو مانو ہے. احساسات تو ہکو سم کے تو دیکھاں. بس ستی تو گئی. ستی تو گئی نیندر چ. سائیں آ گیا درا ہاتھ وچ. درا ہے کوئی سارے بے کلیم شاباش. درا ہاتھ وچ بغیر جگائے دروں کی بارش کر دی. بیچاری گھبرا کے اٹھ بیٹھی. سائیں کو دیکھ کے روون پہ گئی. معاف کری جو سائیں غلطی تھی گئی ہے. ول اٹھتے دیکھ کے کھل پئی. بس اے ادا ابراہیم دے دل دی دنیا انقلاب پیدا کر گئی. آخر لگا پیدا روون تو سمجھن کھلدی کیوں ہے، ہنسدی کیوں ہے. کہنے لگی ہنسنے کی وجہ بتاؤں تو اور مار کھاؤں. اس نے کہا نہیں ماروں گا، بتاؤ. کہتی ہے بادشاہ جی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے چابک نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی. ہنستی اس لیے ہوں کھلی ای واسطے ہاں جو یا اللہ ایک جہاں بسترے 5 منٹ ستیاں 5 چابک نقد مل گئے جرا ساری زندگی سمجھے پتہ نہیں ان کو کتنی مار پوسی. دل کی دنیا بدل گئی. یہ ہے اس کے نظر کرم کا انداز. یہ اللہ کے نظر کرم کی بات ہے. دل کی دنیا بدل گئی. ساری رات روتا رہا، ساری رات روتا رہا، دل کے داغ آنسو سے دھوتا رہا. کبھی یہ رونا نصیب ہوا آپ کو؟ کاروبار کے نقصان پہ روتے ہو؟ ہاں ساری رات روتا رہا، دل کے داغ آنسو سے دھوتا رہا. صبح ہوئی
وزیروں مشیروں کو بلا کے کہنے لگا رہے یہ رہا تاج اور یہ رہا تخت، سنبھالو یہ درد سر، اب میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، تاج نہیں پہنوں گا، اب صحرا میں ویرانے میں خاک بسر ہو کر اپنے یار کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر بدلا تو یوں بدلا چھٹا والوں، وہ جو 2 ٹکے کا بادشاہ تھا نا، وہ اپنے وقت کا سلطان الاولیاء بنا، سلطان الاولیاء بنا، سلطنت ولایت کا بادشاہ بنا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، آج ہم یوں یاد کرتے ہیں انہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے اپنے رب سے دعا مانگی، تیری بات ان کے دماغ تک پہنچاتا ہوں، دل تک پہنچانا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا آپ بائی چانس نہیں آئے، بائی چوائس آئے۔ یہ پوری کائنات اللہ نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ کہتا ریئلی؟ میں نے کہا ریئلی۔ اس نے کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں۔ کہ قرآن کیا ہے؟ میں نے کہا یہ قلب محمد پہ اترنے والا اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پر اترنے والی آخری کتاب ہے، یہ نسخہ شفا ہے۔ یو کین ایکسپلین می؟ کہنے لگا آپ مجھے سمجھا سکیں گے؟ میں نے کہا وائی ناٹ، سمجھاؤں گا، کوشش کروں گا۔ ہاں، ہمارا پلین 50,000 فٹ سے اونچا چلا گیا، پالوشن سے اونچا، اور چاند عجیب تابانی، عجیب روشنی سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا لک دمون، پہلے اسی کو دیکھ، کس نے بنایا؟ قرآن پاک نے فرمایا لم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، الم تروا کیف خلق اللہ، الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا۔ یہ اس خطاب کا ٹکڑا ہے چھٹا والوں، یہ اس دعوت کا ایک ٹکڑا ہے جو سیدنا نوح اپنی بگڑی ہوئی قوم کے سامنے تقریباً 900 سال سے زیادہ عرصہ تک فرماتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 900 سال، 9 ہفتے نہیں، 9 مہینے نہیں، 9 سال نہیں، 9 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے تک اپنی قوم کے سامنے بے داغ دعوت پیش کرتے رہے، جلسوں میں نہیں، سجے سجائے اسٹیج پر نہیں، ہار پہن کر نہیں، مار کھا کے، ہار پہن کر نہیں، مار کھا کے، پھولوں کی سیج پر چل کر نہیں، کانٹوں پہ چل کے، ناروں کی گونج میں نہیں، غضبناک نگاہوں کا سامنا کر کے فرمایا انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے معبود میں نے تو دن رات ایک کر دی، تیرا پیغام پہنچایا، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے سویرے میں بھی، گرمی میں بھی، سردی میں بھی، صبح بھی، شام بھی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں جب بھی انہیں بلاؤں، اور بلاتا بھی اس لیے نہیں کہ نذرانے لاؤ، اس لیے نہیں تو ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا ہے۔ تم مجھے خوش کرو میں اسے خوش کروں نا، نذرانے لینے کے لیے نہیں بلاتا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اس لیے بلاتا ہوں کہ ساری زندگی کی خطائیں جمع کر کے لاؤ، وہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ساری زندگی کی خطائیں جمع کر کے لاؤ، گناہ جمع کر کے لاؤ، میرا رب تمہیں معاف کر دے۔ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اتنی اچھی بات، اتنی میٹھی بات۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یہ بدبخت تو اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، یہ ہوئی بات ہے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واستغشوا ثیابهم، اور دامن جھٹک کر چلے جاتے ہیں۔ واسروا واستکبروا استکبارا، تکبر کے ساتھ، رعونت کے ساتھ، خود پسندی کے ساتھ، فرعونیت کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ فقلت استغفروا ربکم، اور میں ان سے کہتا ہوں ذرا اپنے رب کے سامنے جھک کے تو دیکھو، معافی مانگ کے تو دیکھو۔ انہ کان غفارا، انہ کان غفارا، وہ غفار ہے، اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ہوائیں چلانے والا کون؟ پیغمبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، بندوں کا اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کیسے دلائل دے رہا ہے۔ یمددکم باموال وبنین یرسل علیکم مدرارا، ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون؟ تمہارے نمکین، تمہارے کھاری پانی سے اٹھا کر اس پانی کو بلندی پہ لے جا کر فلٹر کر کے ٹھنڈا اور میٹھا بناتا ہے، پھر بھاپ کی صورت میں بادلوں کی شکل دیتا ہے، پھر اڑاتی ہیں ہوائیں، ہوائیں لیے پھرتی ہیں، اور جب تم میری طرف پیاسی نگاہوں سے دیکھتے ہو تو وہ تانا بھی نہیں دیتا، تمہاری طلب کا دامن ابر کرم سے بھر دیتا ہے۔ یرسل علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا دیکھتے نہیں آسمانوں کو بلند کرنے والا کون؟ ہو سکے تو صحت مند جواب دو، بیمار جواب نہ دو۔
ہو سکے تو صحت مند جواب دو، بیمار جواب نہ دو، ادھر سے بولو ادھر سے نہ بولو۔ آسمانوں کو بلند کرنے والا کون؟ آسمان کے دامن میں سورج کو روشنی دینے والا کون؟ چاند کو تابانی دینے والا کون؟ کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ سورج کو تابانی دینے والا کون؟ چاند کو درخشانی دینے والا کون؟ آسمان کو بلند کرنے والا کون؟ زمین کو سکون دینے والا کون؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لقوم يعقلون۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، پانیوں پر چلتی ہوئی کشتیوں جہازوں میں، برستی ہوئی بارشوں میں، قرۂ ارض پر دوڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے جانوروں میں، کبھی صبا بن کر کبھی سرسر بن کر چلنے والی ہواؤں میں، رواں دماں بادلوں کے قافلوں میں میں نظر آ رہا ہوں کہ نہیں؟ کون کہتا ہے میں سمجھ میں نہیں آتا؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِي وَيُرِيكُمْ آيَاتِي وَيُرِيكُمْ آيَاتِي فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ میں ایسی دلیلیں، میں ایسے براہین دکھاؤں گا کہ تمہیں ماننا پڑے گا رب ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ مویشی جانور بھی تمہارے لیے بہت بڑی دلیلیں ہیں، اس کی معرفت کی دلیلیں ہیں، اس کی معرفت کے براہین ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ کون کہتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا؟ اس کی معرفت کے لیے کتب خانوں کی ضرورت نہیں، اس کی معرفت کے لیے لائبریریوں کی ضرورت نہیں،
اس کی معرفت کے لیے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہیں، اس کی معرفت کے لیے اسکالر کی ضرورت نہیں، بس دودھ کا گلاس بھی بہت ہے۔ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچیے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ تیری بکری سیاہ رنگ کی، اس کا فضلہ بدبودار، اس کا خون سرخ، اس نے چارہ کھایا سبز۔ وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کے فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ یہ دودھ انہی پروسیس سے گزر کے آیا ہے، بارش نہیں ہوئی اس کی، انہی مرحلوں سے گزر کے آیا ہے۔ سیاہ رنگ کی بکری، متعفن فضلہ، سرخ خون، نسقیکم مما فی بطونی، مما فی بطونی، مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ خوش رنگ اور خوشجا کا دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی میرے بزرگ، موت سے پہلے ہی کہہ لو۔ ہاں، سیاہ رنگ کی بکری سے سفید رنگ کا دودھ پلانے والا کون؟ بدبودار فضلے سے خوشبودار دودھ پلانے والا کون؟ خون جیسی کثیف چیز سے دودھ جیسی لطیف نعمت عطا کرنے والا کون؟ ذرا ہی پہ زور دے کر، ہی پہ زور دے کے، تاکہ بھیکے بیماروں کو بھی اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ خون جیسی کثیف چیز سے دودھ جیسی لطیف نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین کی پستی میں، آسمان کی بلندی میں، ٹھیک وقت پر رات کے جانے، دن کے آنے، پھر دن کے آنے، رات کے جانے میں، ساری دنیا کے نظام تہوبالا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سپر پاور بنے پھرتے ہیں، اربوں ڈالر لگا کے سیارے بناتے ہیں، اڑنے سے چند سیکنڈ پہلے وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کا میڈیا کہتا ہے سیارہ نہیں اڑ سکا، اس میں فالٹ ہو گیا، اس میں نقص پیدا ہو گیا۔ قرآن پاک نے فرمایا ارائیتم قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں ہم اگر رات کو حکم دے دیں کہ قیامت تک کے لیے رک جا، ہم اگر تم پر اندھیرا مسلط کر دیں تو بتاؤ سویرا کون لائے گا؟
پاس الٹرنیٹ اینی سپر پاور، اینی اتھارٹی، کوئی قوت ایسی ہم رات کو روک دیں وہ دن لے آئے، ہم دن کو روک دیں وہ رات لے آئے، ہے کوئی تمہارے پاس قوت؟ اگر ہے تو بتاؤ وہ کون ہے جو ٹھیک وقت پر رات کو لے جاتا ہے، دن کو لاتا ہے، ٹھیک وقت پر دن کو لے جاتا ہے، رات کو لاتا ہے؟ اسے نہ ماننے والے، اس کا انکار کرنے والے انتظار کر کر کے مر گئے، قبرستان بھر گئے، انتظار کر کر کے مر گئے کہ کبھی تھوڑی دیر سورج طلوع ہونے میں دیر کرے، کبھی تھوڑی دیر غروب ہونے میں دیر کرے، اور ہم کہہ سکیں اس کائنات کا اگر کوئی چلانے والا ہوتا تو یہ دیر نہ ہوتی، یہ لیٹ نہ ہوتی۔ ما تراسی خلق الرحمانی من تفاوت، انتظار کر کر کے مر گئے، نہ کبھی سورج نے طلوع ہونے میں دیر کی ہے، نہ کبھی غروب ہونے میں دیر کی ہے۔ تمہارے نظام ہمیشہ بگڑتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن میرے نظام میں صدیاں گزر گئی، آج تک کوئی ایک رائی کا بھی اونچ نیچ نہیں دکھا سکتا۔ ایک رائی کا بھی اونچ نیچ کوئی نہیں دکھا سکا۔ ٹھیک وقت پر رات کو لے جانے والا کون ہے؟ ٹھیک وقت پر دن کو لانے والا کون ہے؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ سب معرفت کی دلیلیں ہیں، یہ سب اللہ کی پہچان کے شواہد ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے۔ لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب، اولی الالباب۔ میں نے قرآن سے پوچھا یہ اولی الالباب کون ہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا الذین یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اولو الالباب وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، چلتے پھرتے، کروٹیں بدلتے اپنے یار کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ صحیفہ کائنات کے ایک ایک نقش کا مطالعہ کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ کائنات کے صحیفے کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کا ضمیر گواہی دیتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ مجھ سے پیرس میں ایک نوجوان، عربی نوجوان کھڑے ہو کے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ عشفی یدک، کیا ہے یہ؟ لکڑی کے ٹکڑے ہیں، لکڑی کے۔ اس نے کہا عشفی یدک، اور میں سمجھ گیا یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا یہ مذکرہ، مذکرہ۔ اس نے کہا یہ عش مذکرہ۔ میں نے کہا یہ مذکرہ ہے۔ تو اس نے کہا مذکرہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مذکرہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں اسے بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کبھی یہ مجھے یاد دلاتی ہے، اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں۔ اب اس نے وہی سوال کیا جو اس نے کرنا تھا، کہنے لگا رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی، کبھی رسول اللہ کے ہاتھ میں بھی یہ تھی۔ تو میں نے کہا وہ بھولے کب سے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی؟ بھائی یہ اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جائے، یہ اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جائے۔ اور رحمت للعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى. ان کا تو یہ حال ہے، ساری کائنات اس کا ذکر کرتی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ساری کائنات اس کا ذکر کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو. پہاڑ بھی، آسمان بھی، ستارے بھی، چاند بھی، سورج بھی، جنگلات بھی، صحرا بھی، سمندر بھی، دریا بھی، انادل بھی، سب اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. کچھ کی زبان تم سمجھتے ہو، کچھ کی نہیں سمجھتے ہو، لیکن اس پوری کائنات میں ایک ایسا تسبیح کرنے والا ہے، ایک ایسا ذکر کرنے والا ہے، ایک ایسا اس کی عبادت کرنے والا ہے کہ خود معبود نے کہہ دیا قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا. پوری رات میری یاد میں گزار دیتے ہو میرے محبوب. راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا. میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو. اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو نا، میری خوشی کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب میں نے اس کو دلائل دیے، میں نے اس کو قرآن کی زبان میں براہین دیے. آخر میں نے اس سے پوچھا یہ جہاز کون چلا رہا ہے؟ اس نے کہا میں چلا رہا ہوں. میں نے کہا اگر تیرا ہارٹ فیل ہو جائے تو پھر؟ اس نے کہا یہ میرا جونیئر چلائے گا. میں نے کہا اگر اس کا ہارٹ بھی فیل ہو جائے تو پھر؟ کہتا ہے ول بی کریش. بس ول ڈھے پوسی بھی آ جائے، ول بی کریش. میں نے کہا اتنی سی بات ہے، چھوٹا سا جہاز کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا، تو پھر اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ پائلٹ کے بغیر، کیپٹن کے بغیر، ڈرائیور کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، جہاز نہیں چل سکتا. پوری کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ مخلوق ہے تو خالق کیوں نہیں؟ تصنیف ہے تو مصنف کیوں نہیں؟ حکمت ہے تو حکیم کیوں نہیں؟ کلام ہے تو کلیم کیوں نہیں؟ کائنات ہے تو پروردگار کیوں نہیں؟ اچھل پڑا، کہنے لگا یہ فلسفہ، یہ نقطۂ نظر، یہ تھیوری کس نے دی؟ میں نے کہا رحمت للعالمین نے، محسن انسانیت نے، عبداللہ کے یتیم نے، ختم المرسلین نے، شفیع المذنبین نے، محمد عربی نے دی ہے. تو کہنے لگا پھر پہلے مجھے اس کا غلام بنائیے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. ٹھٹھا کے روشن ضمیرو، ٹھٹھا کے روشن ضمیرو، وہ راہ گم کردہ انسان، یورپ مغرب کی جگمگاتی سوسائٹی میں رہنے والا انسان، جس کو لائبریریاں متاثر نہ کر سکیں، جس کو کتب خانے متاثر نہ کر سکے، جسے انسٹیٹیوٹ اور اسکالر راہ راست پہ نہ لا سکے، محمد کے قرآن نے انہیں سیدھے راستے پہ لگا دیا. یہ دعوے میں نے اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ قرآن جیسا نسخہ شفا کوئی نہیں. قرآن جیسا نسخہ شفا، بولو تو صحیح، قرآن جیسا نسخہ شفا کوئی نہیں، اور محمد عربی جیسا حکیم مطلق کوئی نہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکیم کوئی نہیں. یہ خوب علاج ہے، وہ خوب حکیم ہے. اس لیے تو کہتا ہوں کہ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. یہاں سے گزر آؤ، اس سے ذرا نکل آؤ یار. اس سے
شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نشر کرو فضاؤں میں. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جس کا ہر تیور. حلال کس کو کہتے ہیں؟ رحمت للعالمین کی ہاں کو. حلال کس کو کہتے ہیں؟ رحمت للعالمین کی ہاں کو. اور حرام کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا کی نہیں کو. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. وہ جو دور بیٹھے ہیں وہ تو بس دور ہی ہیں، حالانکہ ان کو میرے قریب ہونا چاہیے. اور کچھ آپ کے منہ سے نکلے یا نہ نکلے یہ ضرور نکلے. صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. آپ کی سستی، آپ کی غفلت آپ کو اس سعادت سے محروم نہ رکھ سکے. آج اپنے دل کے داغ اتار کے جاؤ، شاید اگلی ملاقات حشر میں ہو. آج اپنے دل کے داغ اتار کے جاؤ. جس کے ہر تیور، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. کبھی موت ہوا کرتی تھی، کبھی موت ہوا کرتی تھی، لیکن میرے آقا نے موت کو بھی زندگی بنا دیا. میرے آقا نے موت کو بھی زندگی بنا. غزوہ احد کا اختتام رحمت عالم نے نظر ڈالی اپنے حلقہ رشد و ہدایت پر. زندہ کون ہے اور شہید کون ہوا؟ ایک بوڑھا مجاہد نظر نہ آیا. فرمایا میرا سعد ابن ربی نظر نہیں آ رہا، دیکھو نا. ایک مجاہد بکھری ہوئی لاشوں کے قریب جا کھڑا ہوا. کہتا ہے سعد ابن ربی زندہ ہو تو بولو. کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہتا ہے سعد ابن ربی زندہ ہو تو بولو. کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ کہتا ہے سعد ابن ربی زندہ ہو تو بولو، تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں. اس پر ایک ہاتھ بلند ہوا. اور کسی کے لیے زندہ نہیں ہوں، لیکن اگر انہوں نے یاد کیا ہے تو چند سانسیں امانت ہیں. ان کے لیے کچھ سانسیں امانت ہیں. وہ مجاہد قریب آیا، دیکھا زخموں میں ٹوٹا ہوا ہے یہ بوڑھا. زخموں میں ٹوٹا ہوا ہے یہ بوڑھا اور جسم خون سے رنگین ہے. کہتا ہے میرے آقا سے سلام کہنا. اے کاش چل سکتا نا تو شمع پر پروانہ وار پہنچتا، لیکن دیکھو چل نہیں سکتا ہوں. میرے سلام عرض کرنا اور کہنا اللہ کے محبوب آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ
صحرا کے ذروں، سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں، بارش کے قطروں، پوری کائنات کے درختوں کے پتوں اور اللہ کے فرشتوں سے بھی زیادہ اس کی رحمتیں اور درود و سلام ہوں آپ پر۔ اے محسن اعظم، ہم مجاور تھے، تیری تعلیم و تربیت نے ہمیں مجاہد بنا دیا۔ ہم حلوائی تھے، پلیٹوں پہ مرتے تھے، ہم حلوائی تھے، تیری تعلیم و تربیت نے ہمیں شیدائی بنا دیا۔ ہم ہر جائی تھے، تیری تعلیم نے ہمیں یکجائی بنا دیا۔ ہم سب کا سجدہ کرتے تھے، ہم سب کا سجدہ کرتے تھے، تو نے ہمیں رب کا سجدہ بتا دیا۔ ہم موت سے ڈرتے تھے، تو نے زندگی کا وہ راز بتایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے۔ مر رہا ہوں لیکن زندگی کی طرف سفر کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ زندگی کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل صفاقیوں وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی، گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول۔ وہ دیکھیے امیر المومنین رو رہے ہیں 22 لاکھ مربع میل پر جن کے عدل و انصاف کا پرچم لہراتا ہے۔ فاروق اعظم رو رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین خیریت تو ہے، کسی محاذ پر مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ گئی؟ فرمانے لگے نا بابا نا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو پوچھا پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ آج جہاں کھڑا ہوں میں نے یہیں لڑکپن میں بکریاں چرائیں، اسی جگہ، اور بکریاں میری بات نہیں مانتی تھیں، کوئی ادھر بھاگتی کوئی ادھر بھاگتی۔ میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا، عمر بکریاں تو سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کس طرح گزارو گے؟ آج وہیں آیا ہوں، میرے ضمیر نے میرے احساس پر دستک دیتے ہوئے مجھے میرا ماضی یاد دلایا کہ عمر تم تو وہی ہو جس کی بات بکریاں نہیں مانتی تھیں۔ یہ کس کا فیض نظر ہے، یہ کس کی تعلیم کا اثر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں؟ آج خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں، آج تیرے پاؤں کی ٹھوکروں سے زلزلے تھم جاتے ہیں، آج تیرے پیغام ہوائیں لیے پھرتی ہیں۔ گلہ بانو کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول۔ ہاں یہ بھی اچھی چیز ہے ٹھٹھا والوں، دل و نگاہ کی صفائی کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن یہ بہت اچھی چیز، ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے طاغوت نہیں ڈرتا۔ 50 سال میں یہی پڑھتا رہا ہوں، امریکہ نہیں ڈرا، جو ہی میں نے یہ اٹھایا کلنٹن کی پتلون خراب ہونا شروع ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سپر پاور بنا پھرتا ہے،
سپر پاور مونیکا کا مفعول سپر پاور بنا پھرتا ہے. طاغوت اس سے نہیں ڈرتا، طاغوت اس سے ڈرتا ہے. اب تک تم نے یہ اٹھائی، اب اس کی ضرورت ہے. افغانستان کو اللہ نظر بد سے بچائے. ہم تو سمجھتے ہیں امریکہ ناراض ہو گیا تو زندگی کیسے گزاریں گے. کتنی بے تکلفی سے مولانا عمر نے کہہ دیا، مولانا ہاں تمہیں جو جنس ملتی رہی سبحان اللہ، کسی کی نازک نازک چوڑیاں اور کسی کا سوڈان کا ایئرپورٹ. تمہارے لیڈر بھی سبحان اللہ، کیسے لیڈر چنتے ہو. امریکہ نے کہا میں امداد نہیں کروں گا، اس نے کہا تم پہ بھی لعنت، تمہاری امداد پہ بھی لعنت. واہ. اور تیسرا جملہ بھی ہے، اس پہ بھی لعنت جو تمہاری امداد کا انتظار کرے. ہمیں تمہاری امداد نہیں چاہیے، ہمیں اس کی مدد چاہیے. ہم اسی سے لینے کے عادی ہیں، ہم اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں. ڈپینڈ وہ اس لیے ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ خاک پر سو سکتے ہیں. گنج اینڈ برادرز آج کل خاک پہ سو رہے ہیں، مگر مجبوراً اے کاش کے پہلے سونے کے عادی ہوتے. آج کل تکلیف ہو رہی ہے خاک پہ سونے سے. ہاں ہمیں کہتے تھے ہمارے پاس کوئی الدین کا چراغ ہے کہ ہم مسائل حل کر دیں. تم اپنے خربو بنا لیے، وہ الدین کا چراغ کہاں سے ملا؟ اسلام کا قلعہ بنائیں گے، اسلام کا یہ قلعہ بنایا کہ رائے ونڈ میں قلعے بنا دیے. ٹھہرو ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے انشاءاللہ. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. اب پاکستان کو وہ ملے گا جو پاکستانی ہوگا. واجپئی کیوں بے قرار ہے تمہارے لیے؟ واجپئی کیوں بے چین ہے تمہارے لیے؟ واجپئی پاکستان کا نمبر 1 دشمن، پاکستان کا نمبر 1 دشمن، اور تمہارا دوست نمبر 1. پاکستان کا دشمن نمبر 1، تمہارا دوست نمبر. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے کہ پاکستان کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہے؟ میں قرآن کریم میرے سامنے ٹھٹھا کے روشن ضمیر ہو. میرے وطن میں اگر محمد کے وفادار آتے، میرے وطن میں اگر قرآن کو دوست بنا کر قرآن کی رہنمائی میں چلنے والے آتے، تو آج میرے در کا سوال ہی امریکہ ہوتا، میں امریکہ کی طرف نہ دیکھتا. آج پاکستان جیسا کوئی مضبوط ملک نہ ہوتا، پاکستان جیسا کوئی پرامن ملک نہ ہوتا، پاکستان جیسا کوئی مستحکم خطہ نہ ہوتا. لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہماری بدقسمتی دیکھیے، امریکہ کو راضی کرنے میں زندگی گزار ڈالی. افغانستان والوں کو اللہ سلامت رکھے، یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ یاد رکھو گے کہ نہیں؟ مگر ایک بات بتاؤں، یہ جو ہے نا، یہ مجاہد اٹھا سکتا ہے، مجاور نہیں. اور مجاہد بننے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے. کیا کہا؟ ابو بکر صدیق سے لے کر شاہ عبد القادر گیلانی، اور شاہ عبد القادر گیلانی سے لے کر مجدد الفسانی، اور مجدد الفسانی سے لے کر ملا عمر تک، سارے مجاہدین کی فہرست سامنے رکھیے.
جو مجاہد نظر آئے گا پہلے موحد نظر آئے گا. مجاہد بننے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے، جس طرح کے باپ بننے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے. یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ کوئی مشرک مجاہد نہیں بن سکتا، جس طرح کوئی خسرا باپ نہیں بن سکتا. کوئی مشرک مجاہد اونچا کیوں نہیں بولتے؟ کہیں بیمار تو نہیں ہو؟ کوئی مشرک مجاہد نہیں بن سکتا، لٹیرا بن سکتا ہے، راہزن بن سکتا ہے، ڈاکو بن سکتا ہے، تعویذ فروش بن سکتا ہے، نذرانہ خور، مست قلندر، سب کچھ اندر، دما دم، نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم. نظر مرید کی جیب پر، نظر مرید کی جیب پر، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نذرانہ نکل رہا ہے. یہ مجاور کی پہچان ہے، یہ مجاور. اور مجاہد اقبال کہتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور مجاہد کی اذاں. جاؤ نا افغانستان میں مجاہد کی اذان سنو، خدا کی قسم پتھر موم ہو جاتے ہیں، پتھر. جب مجاہد کہتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، سوتوں کو جگا دیتا ہے. اور یہاں جب ملاوٹ کی ماری ہوئی 7 سروں میں ملا اذان چھیڑتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جاگتوں کو سلا دیتا ہے. چلو یار آج اسی پہ ختم کرتے ہیں، زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ فی امان اللہ تعالی، 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 پھر کبھی انشاءاللہ فی امان اللہ تعالی.